السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے ایسے 3 کام ہیں جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دنیا آگے نکل چکی ہوتی ہے، آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ پہلا کام یہ ہے کہ کمفرٹ زون۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ایک کام کر رہا ہے، بس اس کی ٹک ٹک ہو رہی ہے، نہ اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، کمفرٹ زون میں ہے کہ بس میں آگے بڑھاؤں گا تو پتہ نہیں میرا بزنس تباہ نہ ہو جائے، بس جتنا آ رہا ہے دال روٹی چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، آگے نہیں کرنا۔ یا ایک شخص جاب کر رہا ہے تو وہ بس وہیں بیٹھا ہے ایک جگہ فکس، بس اتنا ہی کافی ہے، میں مینیجر بن گیا ہوں تو اب میں کیوں نہ ایک اچھی جو اپارچونیٹی آ رہی ہے میں اس کو اویل کروں، نہیں میں اس کو اویل نہیں کرتا۔ ایسا نہ ہو کہ اگر میں وہاں گیا تو مجھے نکال دیا تو کیا ہوگا؟ بھائی نکال دیا تو کیا ہوگا؟ آپ اپنی ایفرٹس کریں، آپ کے اندر یہ ول پاور ہونی چاہیے، آپ کے اندر یہ کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے۔ آپ اگر یہاں کر سکتے ہیں تو وہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے تو یہاں کی نسبت وہاں، تو آپ کی ایک گروتھ ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جس میں آپ کا کیریئر ہے، آپ کے کیریئر پہ آپ کی فیملی ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کا خاندان ڈیپینڈنٹ ہے، ڈیپینڈنسی میں آپ کی پوری فیملی چل رہی ہے۔ تو آپ اگر وہیں بیٹھے رہیں گے کمفرٹ زون میں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک فارماسیوٹیکل کا آنر ہے یا کسی بھی کمپنی کا آنر ہے، وہ بھی کمفرٹ زون میں ہے، کہتے ہیں جناب مجھے ایکسپورٹ پہ تو جانا ہی نہیں ہے، مجھے KPK میں بھی نہیں جانا، مجھے فلاں صوبے میں بھی نہیں جانا، مجھے تو یہ کام بس اتنا ہی ہے جو کراچی میں یا سندھ میں چل رہا ہے یا پنجاب میں بہت ہے۔ کمفرٹ زون سے نکلیے، اپنے آپ کو سب مشکل میں ڈالیے۔ جب آپ مشکل میں ڈالیں گے، آپ ہارڈ ورکنگ کریں گے، جب محنت کریں گے، دل و جان سے اپنی جان لڑائیں گے اس ٹارگٹ کے لیے، اس کام کے لیے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آپ کبھی نہ سوچیں کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جو دوسرے بزنس مین، دوسرے جو امپلائیز ہیں، اگر کامیاب ہو کے آگے جا سکتے ہیں تو آپ بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے کمفرٹ زون سے نکلیے۔ جب کمفرٹ زون سے نکلیں گے تو آپ کو محنت کی عادت ہوگی، ادروائز تو بیٹھیں آپ سکون سے، بس آپ کو پتہ ہے کہ بس میں فکس ہو گیا اس جگہ پہ، اور یا میرے کاروبار اتنا فکس ہو گیا، اتنا آ رہا ہے، بس صبح سے شام تک میں جاتا ہوں، مہینے میں 10-20 لاکھ آ جاتے ہیں، بہت ہیں، یا مہینے میں 1.5-2 لاکھ میری سیلری آ جاتی، بہت ہے۔ نہیں، کمفرٹ زون سے نکلیے۔ جب اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے، تکلیف میں ڈالیں گے، تو اللہ آپ کے راستے کھولے گا، اللہ آپ کے کام میں برکت دے گا۔ نمبر 2 پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ نمبر 2 پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر ایک ٹارگٹ ہے آپ کے پاس، فار ایگزامپل آپ ایک کمپنی آنر ہیں، آپ چیئرمین ہیں، آپ MD ہیں، آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ میں نے 24 کا یہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، تو آپ کو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی ہر حال میں کوشش کرنی ہے، نہ کہ وہ پورا سال ختم ہو جائے۔ کہ آپ کو اس ٹارگٹ کے لیے آپ کو 23 میں سب پلاننگز کر لینی چاہیے تھیں، پوری اسٹریٹجی بنا لینی چاہیے تھی، تمام اس کے اوپر جو پیرامیٹرز تھے اس پہ ورکنگ ہو جانی چاہیے تھی۔ جیسے 24 کا ایئر سٹارٹ ہوا ہے، آپ نے امپلیمنٹ کر دینا تھا، اور آپ نے اپنی گاڑی کا جو ایکسیلیٹر اس پہ پاؤں رکھ کے اس کو ایکسیلیٹر کو دبا دینا تھا۔ اگر گاڑی 80 پہ رن کر رہی ہے تو آپ لے جائیں اس کو 140 پہ، اور اس سپیڈ پہ لے جائیں جہاں کہ آپ کا نہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو، مگر آپ میکسیمم ٹارگٹ اچیو کر سکیں۔ اس طرح سیلز مینیجر ہے، اس کے بھی ٹارگٹ اس نے جو رکھا تھا تو 24 کا، تو ساری ورکنگ اس کو پہلے کر لینی چاہیے تھی۔ اس طرح پروڈکشن مینیجر ہے، پلان مینیجر ہے، یا اس طرح کوئی جنرل مینیجر ہے یا ڈائریکٹر ہے، تو اس کو بھی پوری پلاننگ کر لینی چاہیے تھی کہ مجھے 24 میں یہ ٹارگٹ ہے، مجھے یہ اچیو کرنا ہے، مجھے نو اوور ٹائم، مجھے پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے، کوالٹی امپروو کرنا ہے، اور مجھے کاسٹ افیکٹو پروڈکشن کرنی ہے، اور مجھے جو ہے ان حالات میں جو کرائسس چل رہے ہیں ان حالات میں پروڈکٹیوٹی بڑھاؤں گا وتھ کوالٹی، اور اسی طرح منیمم کاسٹ جو ہے میں اس لیول پہ لے کے آؤں گا، کاسٹ ریڈکشن کروں گا، پروڈکٹیوٹی بھی ڈبل کروں گا، اور اس سے پروفٹ لیول بڑھ جائے گا ہمارا، اور اس سے ہمارا ادارہ چل پڑے گا۔ اگر آپ نے یہ پلاننگ کی ہے تو آپ اس پلاننگ پہ چل پڑیں، اور آپ پورے اپنے ایک ویژن کے ساتھ، گول کے ساتھ اس کو اچیو کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ٹارگٹ ملا اور آپ نے نہیں کیا تو ایکسکیوزز پیش کرنا شروع کر دیے، جناب محترم MD صاحب، چیئرمین صاحب، آپ نے مجھے یہ ٹارگٹ تھا ہمارے پلانٹ کا تو میں نہ کر سکا، تو یہ کرائسس تھے، وہ تھے، نہیں تھے۔ جتنے کرائسس ہوں، جو آپ کے پاس اویلیبل وسائل ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، جو ان کے اندر رہ کے آپ نے اس کام کو کرنا ہے، اور آپ کر سکتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ آزما کے دیکھا، ہو جاتا ہے کام، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ انہی وسائل کے اندر رہ کے اپنی پلانٹ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں، اور اپنی سیل کو بڑھائیں، اور اپنے بزنس کو بڑھائیں۔ آپ بڑھا سکتے ہیں، بالکل بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نمبر 3 پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے شارٹ کٹس نہیں مارنے۔ آپ ایک کام کریں، بڑی لگن سے کریں اس کو، کنسسٹنسی سے۔ نہیں جناب آج تو میں یہ بزنس کر رہا تھا فارماسیوٹیکل کا، چلو جی اب اس کو تو ٹک ٹک رہنے دو، اب چھوڑو ہم ایک نیوٹراسیوٹیکل کا پلانٹ لگا دیتے ہیں، اس پہ توجہ ساری مرکوز کر دیتے ہیں۔ اب ان فارماسیوٹیکل کا جو انڈسٹری کا پلانٹ ہے، یہ ٹیکسٹائل مل ہے، تو وہ اس پہ توجہ ہٹ گئی اور وہ کام ہو نہیں رہا، تو ہم نیوٹراسیوٹیکل پہ لگ گئے۔
آپ اپنے جو آپ جو بزنس کر رہے ہیں یا جو جاب کر رہے ہیں یا آپ کچھ بھی کریں تو اس پہ آپ کو آپ کی کنسسٹنسی چاہیے، اس پہ آپ کی ورکنگ چاہیے، اس کے آپ پہ محنت چاہیے. اس کے ساتھ جب آپ اس کو کور کر رہے ہیں آپ ایک پوری اسٹرگل کے ساتھ، پھر آپ پھر پلان کریں کہ ساتھ میں یہ بھی اسی اسپیڈ سے یہ کام کر سکتا ہوں. ایسا نہ ہو اس کو راستے میں چھوڑ دیں، ایک کام کو راستے میں بند کیا چھوڑا، اگر وہ چل رہا ہے نہیں چل رہا کوئی توجہ نہیں، دوسرے کام کی طرف لگ پڑے، پھر دوسرا کام بیچ میں چھوڑ دیا، پھر تیسرے کام کی طرف لگ پڑے. اس طرح ایسے لوگوں کو میں نے کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے ایسے لوگ دیکھیں کہ ایک بزنس میں ان کو لاس ہوا ہے مگر انہوں نے اس بزنس کو نہیں چھوڑا، وہ لگے رہے، اس پہ محنت سے جمے رہے، وہ کام کرتے رہے، آخرکار وہ کامیاب ہو گئے اور پھر اس طرح ان کا بزنس ایکسپینڈ ہو گیا، ان کے بزنس کا فیملی کا بزنس بڑھ گیا ہے. تو اب ان کا اتنا بزنس ہے کہ وہ ان کے سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلتا. آپ کے اندر نمبر 1 پہ آپ کے اندر کمفرٹ زون نمبر 1. نمبر 2 آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، اس کی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے، اس کے ایکسکیوز پیش کرتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں کہ جس وجہ سے میں کام نہیں کر سکا. نمبر 3 پہ آپ شارٹ کٹس مارتے ہیں، ایک بزنس کو ٹھپ کرتے ہیں، دوسرے طرف چلے جاتے ہیں، پھر دوسرا بند کرتے ہیں، تیسرے طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں جب تک آپ اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ نہ ایک اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں، نہ آپ ایک اچھے آپ جو اگر ایک امپلائی ہیں تو نہ کہ آپ ایک اچھے امپلائی بن سکتے ہیں، آپ ایک ادارہ رن کر سکتے ہیں، نہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر آپ شارٹ کٹ مارتے رہیں گے، اینڈ رزلٹ کیا ہوگا کہ آپ نے دین اور دنیا میں کوئی اچیو نہ کر سکے. اس طرح دین آخر میں یہ کہنا تھا کہ بینگ اے مسلم ہم ساری موٹیویشنل اسپیچز کرتے ہیں دنیا پہ، ہمیں سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننی ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ہم تابع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے راستے کھولے گا، اللہ ہمارا دماغ کھولے گا، اللہ ہمیں غیب کی مدد ہمیں دے گا. جب اللہ اور اللہ کے رسول کے کاموں کو اہمیت دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام جو نئے بگڑے ہوئے کام بھی سنوار دے گا. اجازت